السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام بچے اردو کے نئے سبق کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم جو ہے وہ پچھلے اسباق کے ہی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح جو مشق ہوتی ہے اس پر آ جاتے ہیں اور ایک کھیل شروع کرتے ہیں۔ کھیل کا نام کیا ہے ذرا بتائیں گے؟ ہم لوگ ہمیشہ کون سا کھیل کھیلتے ہیں؟ چیٹ باکس میں آنسر نہیں آیا ابھی تک۔ جب آپ اشارہ کریں گے تب ہم کھیل شروع کریں گے، تو پیارے بچوں آپ کی جانب سے اشارہ بھی تو آنا چاہیے کہ ہاں مس ہم ریڈی ہیں۔ سب کو آواز سنائی دے رہی ہے ٹیچر کی؟ جی ٹیچر، آواز آ رہی ہے۔ لیکن بچوں کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا ہے، سب ابھی تک نیند میں ہے شاید۔ چیٹ باکس میں آنسر دیجئے کہ ہم کون سا کھیل کھیلتے ہیں، اس کا نام تو اب یاد ہو گیا ہوگا۔ ٹیچر جو آپ کو کھیل کھلاتے ہیں اس کا نام ہے ٹیلی فون اور آئینہ، ٹھیک ہے؟ ٹیچر وائس نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ سبیہ ٹیچر۔ اوکے۔ تمام بچے جو ہے وہ تیار ہے؟ چلیے ہم شروع کر دیں اپنا کھیل۔ ارے واہ، آ گیا تھا ہوں، شاباش شاباش۔ تو سب سے پہلے ہمارا جو دایاں ہاتھ ہے یعنی سیدھا ہاتھ جسے ہم کہتے ہیں وہ سامنے رہے گا اور بایاں ہاتھ آپ پیچھے کر لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ٹیلی فون آئینہ، ٹیلی فون آئینہ، ٹیلی فون آئینہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب میں صرف انسٹرکشن دوں گی اور آپ کو ایکشن کرنا ہے۔ ٹیلی فون آئینہ، ٹیلی فون آئینہ، آئینہ، آئینہ۔ ہاں، غلطی ہو رہی ہے صبح صبح، پھر سے ایک مرتبہ، نیو اسٹارٹ۔ ٹیلی فون آئینہ، ٹیلی فون آئینہ، آئینہ، آئینہ۔ غلط ہو گیا، ویری گڈ۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صبح صبح سب لوگوں نے ناشتہ کیا یا نہیں کیا؟ ذرا مجھے بتائیں چیٹ باکس میں کس نے ناشتہ نہیں کیا؟ جو بچوں نے نہیں کیا ہے نا وہ لکھو کہ مس ہم نے نہیں کیا۔ اللہ اللہ اللہ، مریم، زینت، یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ ذرا جلدی اٹھ کر برش کر کے آپ کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو کھا لینا چاہیے نا۔ اب بھوکے پیٹ کیسے سبق پڑھیں گے بیٹا؟ یہ تو اچھا نہیں لگا مجھے سن کر۔ چلو کسی نے لکھا ہے کہ ہاں کیا، لیکن یہ تو بہت غلط بات ہے۔
جب ہم صبح اٹھیں تو تھوڑا سا جلدی اٹھیں تاکہ ہمیں ناشتہ کرنے کا وقت مل جائے ہمارا سبق شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے؟ اب کل سے ہے نا بالکل 10 منٹ اور جلدی اٹھ کر ناشتہ کر کے بیٹھیں گے سبق کے لیے. کون کون کل ناشتہ کرنے کے بعد ہی سبق کے لیے بیٹھے گا ایک دم جلدی اٹھ کر؟ ایسے بتاؤ کہ ہم اٹھیں گے. اوکے. اگر ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کو کیا لگے گی لیسن کے دوران؟ اگر ناشتہ نہیں کیا ہے تبھی لیسن کے دوران آپ کو کیا محسوس ہوگی؟ بھوک محسوس ہوگی. اور جب بھوک محسوس ہوگی تو آپ کا دل نہیں لگے گا پڑھائی میں، ہے نا؟ اب ٹیچر نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ کا دل نہیں لگے گا پڑھائی میں. تو جب ہم بھوک اور پڑھائی یہ دو لفظ کہہ رہے ہیں تو ان میں جو ہے دو حکاری حروف ہیں. تو آج حکاری حروف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے اور آج دو نئے حروف ہم جانیں گے. تو اب ہم آپ کے سامنے ایک پی پی ٹی لا رہے ہیں. اس پی پی ٹی کے ذریعے آپ کو آج نئے حروف کا تعارف کروایا جائے گا. چلیے بسم اللہ. اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا اسکول کا نام، جماعت اول مضمون اردو. اردو مضمون میں ہم جو ہے وہ رفتہ رفتہ تمام حروف تہجی سے واقف ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ ہمارے صرف 7 حروف تہجی باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے آج آپ کو 5 جو ہے 2 جو ہے میں پڑھا دوں گی تو محض 5 رہ جائیں گے جن کا تعارف باقی ہو. اور انشاءاللہ آنے والے 2-4 اسباق میں ان تمام حروف کو پورا کر لیا جائے گا. تو آپ جو ہے اردو کے تمام حروف تہجی سے واقف ہو چکے ہیں. اب تک ہم ان حروف کو پڑھ چکے ہیں، یعنی صرف حکاری حروف کی بات کر رہی ہوں، تمام حروف تہجی کی نہیں. اب تک ہم ان حروف کو پڑھ چکے ہیں. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بھا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بھوک کا تذکرہ کیا. یہ ہے بھا. بھا سے بھالو، بھا سے بھیڑ. دوسری شکل جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ف. ف سے پھول، ف سے پھل، ف سے پھٹکری ہے. اب اگلا حرف ہے تھ. تھ سے تھالی، ث سے تھیلا. ہاں اور یہ ہم آگے بڑھے تو کیا آ گیا؟ ہاں شاباش، ویری گڈ. یہ ہے ٹھ. ٹھ سے ٹھوکر، ٹھ سے ٹھیلا، ٹھ سے ٹھاٹ. یہ سارے حروف آپ کو ایک ہی طرز پہ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم انہیں ان کے نقطوں کے حساب سے دیکھ کر ان کی آوازوں کو پہچان رہے ہیں. یعنی شکل بناتے وقت شکل سب کی بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا، بس نقطے اگر اوپر ہے یا نیچے ہے تو وہ ہم ان کی آواز اس حساب سے پڑھیں گے. اب یہ بتاؤ بچوں یہ کیا ہے؟ یہ ہے جھ. جھ سے جھاڑو. جھ سے اور کیا آ سکتا ہے؟ کیا آ سکتا ہے؟ ہاں جھالر. شاباش. اور جھ سے ہاں جھمکے. ہاں 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 یہ بھی صحیح ہے. شاباش. آگے
یہ بھی آپ جانتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. یہ ہے چھ. چھ سے کوئی لفظ بتائیے. چھتری، چھاتا، چھت، چھری. ارے واہ. یعنی آپ جو ہے ان تمام حروف سے بالکل اچھی طرح سے واقف ہیں، آپ کو یاد بھی ہے. اب یہاں جھ اور چھ کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے بالکل ملتی ہیں، یعنی لکھتے وقت انہیں لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا، ہم نقطوں کے فرق سے انہیں سمجھ پائیں گے. یہ ہے، ہاں ویری گڈ. ہے شاباش. دھ سے دھاگا. دھ سے پھول. اوکے. اب یہ ہے دھ. دھ سے ڈھول. ویری گڈ. تو اب دیکھیے آپ ان تمام حروف سے واقف ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ ترتیب سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں شروعات سے. بھ پھ تھ ٹھ، چھ چھ دھ دھ. اب اسی ترتیب کا اگلا حرف آپ کے لیے آج ہم جانیں گے. دو نئے حروف، زیادہ نہیں بس دو نئے حروف کی ہم پہچان دیکھ لیں گے، انہیں پڑھنا بھی سیکھ لیں گے اور آج ٹیچر آپ کو لکھنے کی بھی مشق کیسے کرنی ہے وہ بھی بتائیں. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ کیا ہے بتاؤ؟ سیب ہے. اور یہ بھی سیب ہے. یہ بھی سیب ہے. یہ تو سیب آتے ہی چاہ رہے ہیں. یہ سیب کا کیا معاملہ ہے ذرا دیکھتے ہیں. ایک ہو گیا، دو ہو گیا، تین، چار. اب پانچواں نیچے آ گیا. پانچواں سیب نیچے آ گیا. پھر چھٹا آ گیا. پھر ساتواں آ گیا. اور یہ دیکھو آٹھواں یہاں پر آ گیا. پاگل. اور یہ نواں یہاں بیچ میں آ گیا. یہ ہو گئے 10. یہ ہو گئے 11. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں. ابھی بھی کچھ ہے. یہ دیکھو، یہ تو سیب ہے لیکن یہ ہے 12واں سیب. یعنی ہمارے پاس جتنے سیب ہیں وہ کون سے رنگ کے؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ. لال. اچھا. اور جو آخر میں آیا وہ ہرا سیب ہے. ہاں ہاں ہرا سیب بھی ہوتا ہے، گرین ایپل. تو آپ ذرا بتاؤ کہ یہ جو ہرا سیب ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ ہم نے جب پی پی ٹی چلایا تو پہلا سیب بھی لال، دوسرا بھی لال، تیسرا بھی لال، چوتھا بھی لال، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، آٹھواں بھی، نواں، 10واں، 11واں اور ہرا سیب. ہرا سیب ہوا 12واں. ہے نا؟ اب جو لفظ آپ کے سامنے ہے اس میں ہرے رنگ سے حرف کو آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے ٹیچر نے. تو وہ جو حرف ہے وہ ہے ر. آج ہم پڑھ رہے ہیں ر. نیا جو حرف میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے ر. بے ہے، الف ہے، یعنی با پھر ر. ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے. پھر و اور نون غنہ. 12واں. 12واں. ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ہم نے سیکھا ر. ابھی ابھی ہم نے سیکھا ر. اب کچھ اور لفظ ر کے ساتھ. اب کچھ اور لفظ ر کے ساتھ. یہ لکھا ہوا ہے 13واں. 12واں اس کے بعد 13واں. وہاں بھی ہم نے ہرے رنگ سے ر کو بتایا ہے. اور 17واں یہاں بھی ہم نے ر ہرے رنگ سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اس
کو देखो और अच्छे से समझ लो बच्चों। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो कि र की शक्ल लफ्ज के दरमियान किस तरीके से बनी हुई। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या है अपने पास? ओ हो। अब मुझे ये बताओ, इस तस्वीर को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तस्वीर में क्या क्या चीजें नजर आ रही है? सुई नजर आ रही है, वाह वाह, सुई भी नजर आ रही है। और क्या नजर आ रहा है? धागा। सुई भी नजर आ रही है, धागा भी नजर आ रहा है। और फूल। अच्छा अच्छा, तो वो जो फूल है वो कहाँ बना हुआ है? ये फूल जो है ये किसी कपड़े पर बनाया जा रहा है। ये दरख्त पे लगा हुआ फूल तो है नहीं, है ना? तो जब किसी कपड़े पर सुई और धागे से कुछ बनाते हैं या मशीन के धागे से ऐसे फूल वगैरह 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 बनाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? गर्ल्स कैन से इट। लड़कियां बहुत जल्दी बताएंगी क्योंकि लड़कियों के, हाँ, एम्ब्रॉयडरी। हाँ, हमारे जो कपड़े होते हैं खास करके लड़कियों के, लेडीज के, उनमें अक्सर हम देखते हैं कि धागे से कुछ ना कुछ खूबसूरत सा बना होता है, फूल, बेल, बूटे, जिसे हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, है ना? और हम तो बड़े शौक से पहनते हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं। इसे कहते हैं कढ़ाई। कढ़ाई करना, समझ में आया? काफ है, फिर उसके बाद जो लाल रंग से आपके सामने हुर्फ है ना, वो है ढ़। वो क्या है? ढ़। क, फिर ढ़, फिर आ और ई। कढ़ाई यानी कपड़ों पर सुई और धागे की मदद से बेल बूटे बनाने के अमल को कहते हैं कढ़ाई। और उसे अंग्रेजी में हम आमतौर से जानते हैं एम्ब्रॉयडरी इस लफ्ज से। ठीक है, तो यहाँ इस लफ्ज में हमें ढ़ जो है वो मिलता है। अभी शक्ल में आपको वाज़े तौर पे क्या चीज नजर आ रही है? शक्ल तो वैसे सिर्फ उसका खाका है, आंखें, नाक, कान वगैरह नहीं बने, लेकिन क्या चीज बनी हुई नजर आ रही है वाज़े तौर पे? हाँ, टोपी नजर आ रही है। और दाढ़ी। जी हाँ, आपको जो नजर आ रही है वो तो आप पहचान गए और बिल्कुल इस बार सही जवाब है, दाढ़ी। वेरी गुड। और ये क्या है? हाँ, सही जवाब, बड़ा आसान है, सीढ़ी। सीढ़ी। यहां भी हम ढ़ देख रहे हैं। अब इस तस्वीर में ये अंकल क्या बना रहे हैं? मुझे, हाँ बिल्कुल सही, मुझे भी यही लग रहा था। आपको भी यही लग रहा है ना कि ये सीढ़ी ही बना रहे हैं? अच्छा बताओ, जो इंसान लकड़ी वाले सामान बनाने के काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सितार। अच्छा, और उसे हम बढ़ई भी कहते हैं ना? तो आज जो है थोड़ा सा मुश्किल करते हैं और जुमला भी पढ़ते हैं। ब ढ़ ई। देखिए, बे है, फिर लाल रंग से ढ़ है और ये तो बढ़ई। टीचर ने उसमें भी ढ़ को वाजे किया है, बढ़ई। हाँ, सीढ़ी, वेरी गुड। आगे का जो हम लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। बे है, नून अलिफ ना है, यानी ब न ना, बना। और उसके बाद र, हा, रहा। और ह, ए, है। बढ़ई सीढ़ी बना रहा है। बढ़ई सीढ़ी बना रहा है। सही है, समझे? अब अगली तस्वीर देखते हैं हमारे पास कौन सी है। अरे वाह, ये कौन सा पकवान है? हाँ, कढ़ी। और कढ़ी में
بھجیا بھی ہے نہیں. چلو اب پڑھنے کی کوشش کرو. پہلے جو حرف ہے وہ یا ہے اور ہ ہے. یا حالف ہاں. اور جو اس کے بعد حرف ہے وہ ہے نون غنہ. یہاں یہاں یہاں. پھر تو یہاں تو. ویری گڈ. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ ک ڑ آ کڑا. ہی کڑاہی. میں ویری گڈ. یہاں تو کڑھائی میں کڑھی. ویری گڈ ہے. پڑھ لیا شاباش. یہاں تو کڑھائی میں کڑھی ہے. ویری گڈ. ہم جب حرف سے حرف کو جوڑ کر پڑھتے ہیں تو لفظ پڑھنے لگتے ہیں. اور ایک لفظ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح لفظ بڑھتے جاتے ہیں اور آخر میں ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے کی کوشش اور مشق ہمیشہ جاری رکھنا ہے. اب ہم ایک مرتبہ پھر سے اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. اب تک ہم ان حروف کو پڑھ چکے ہیں. شاباش پڑھو جلدی جلدی. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. بھ ف پھ ٹھ. شاباش. اس کے بعد ہم نے چھ بھی جان لیا، ڈھ بھی جان لیا. اور آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے ر اور ڑ. ر اور ڑ. اب ہم ان سب چیزوں کو پڑھ تو چکے ہیں، لیکن اب ہم انہیں لکھنے کے بارے میں جانیں گے. ہم نے لکھا نہیں ہے انہیں، تو اب ہم لکھیں گے. ان کو لکھنے کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ لوگ دیکھیں. سب سے پہلے بھ. ٹھیک ہے؟ یہ ہم ایک ایسی لکیر بنائیں گے اور اس کو توئے کی طرح بنائیں گے. پھر یہ ہمارا بھ ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں ہم نے لگا دیا نقطہ، تو یہ بن گیا بھ. اگر ہم اسے 3 نقطے کر دیں تو یہ بن گیا ف. یہی نقطے گرچہ اوپر لگ جاتے تو بن جاتا ہے یہ ٹھ. اور نقطوں کو مٹا کر اگر میں یہاں توئے بنا دوں تو یہ بن گیا ٹھ. ٹھیک ہے؟ اب دوسرے رنگ سے بناتی ہوں. ہاں، ہم جو ہے وہ جیم کا سر جس طرح سے ہے پہلے وہ بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ ایسے توئے کی طرح اس کی ایک شکل ایسی، اور پھر یہ ایسے. اسے ہم ایک نقطے کے ساتھ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بچوں؟ ہاں، جھ پڑھیں گے. اگر نقطے 3 ہوں تو پڑھیں گے چھ. اب آپ لوگ دونوں کی شکل میں جو فرق ہے اس کو سمجھ گئے ہوں. اب تیسرا جو ہے وہ ہے دھ. اب یہاں دیکھیں کہ دھ ہم نے تو بنایا تو یہ پہلے دال والا حصہ بنایا. اب یہاں پر جو ہم بنائیں گے اس کو ایسے اور ایسے بنائیں گے. یہ ہے دھ. سمجھے؟ یہاں پر
دیکھیے میں لکیر لگا رہی ہوں، نیلے ہی نہیں، میں پیلے رنگ کا استعمال کرتی ہوں. یہ یہاں پر نا یہ والا حصہ جیم کی مماثلت کے ساتھ ہے اور بخاری ہے کا حصہ یہاں ہے، اور یہاں پہ جو حصہ ہے اس میں ہم بے پے تے ٹے والے شوشے کے لیے یہ جگہ ہے، لیکن دھ میں دال چونکہ الگ لکھا ہوا ہے اس سے شکل جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. اس فرق کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ نے دھ بناتے وقت یہاں پر اس طریقے سے شوشا بنایا تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے یہ جو پیلے رنگ سے ہم نے بنایا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے دھ میں، ٹھیک ہے؟ چلیے یہ تو ہمارے سابقہ حروف ہو گئے. اب ہم آج جو پڑھ چکے ہیں اسے لکھتے ہیں. تو چونکہ میں نے ہرے رنگ سے لکھا تھا ر کو، تو یہاں بھی میں ہرے رنگ سے لکھتی ہوں ر. یہ میں نے رے والا حصہ بنایا، یہ ہو گیا ر، اور میں نے لال رنگ سے ڑ بنایا تھا، اس سے یہاں بھی میں لال رنگ کا استعمال کرتے ہوئے یہ اور وائٹ بورڈ پہ لکھنا بڑا مشکل ہے. اس میں تھوڑی یہ مناسب نہیں ہے، میں اس کو دوبارہ لکھتی ہوں، یہ ٹھیک بنا نہیں. یہ ہاں یہ ہے ر اور ڑ، ٹھیک ہے بچوں؟ تو انہیں لکھنے کی مشق بھی آپ کو کرنی ہے. ٹیچر نے آپ کو واضح طور پہ سمجھا دیا ہے کہ کیسے یہ آپ لکھیں گے. تو آپ جو ہے بطور ہوم ورک بھ سے لے کے ڑ تک سارے حروف 5 مرتبہ اپنی کاپی میں لکھیں بطور مشق، اور اس کی فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ گروپ میں اپنے ٹیچر کے پاس بھیجیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ آج ہم نے جتنے بھی حکاری حروف پڑھے ان حروف کا جتنے ہم نے 2 مرتبہ یاد کیا، پہلے سبق کے شروع میں اور پھر سبق کے آخر میں، اور ٹیچر نے آپ کو وائٹ بورڈ پر لکھ کر بھی بتا دیا. تو آپ اب لکھنے کی بھی مشق کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے. اوکے. اب جو ہے وہ ٹیچر کا سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹیچر نے آپ کو ہوم ورک بھی دے دیا. اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے اعادے کا، گوگل پیپر ہے نا، گوگل فارم. سب ریڈی ہیں؟ ریڈی؟ چلیے سر ابھی آپ کے پاس سر لنک جو ہے نا پلیز شیئر کر دیجیے نا چیٹ باکس میں. ابھی آپ کو لنک ملے گی، لنک آپ اوپن کریں گی. تو جب آپ لنک اوپن کریں گے تو آپ کو اپنا سبق جو ہے اس سے تعلق رکھتا ہوا ایک سوال نامہ ملے گا. اس سوال نامے کو ہم حل کریں گے اور فوراً جان لیں گے کہ ہم کو کتنے نمبر ملے. چلیے مجھے اب گوگل فارم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ڈال دی ٹیچر. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے فارم؟ سر یہ اس میں ورٹیکل رکھوں موبائل یا ہاریزونٹل؟ نہیں اس میں چلے گا ایسے. یہ میں نے ورٹیکل ہی رکھا ہے ہاں، کیونکہ ہاں کیا پتا ہو یہ چلے گا، نہیں تو ہاریزونٹل کر لوں. کر کے دیکھیے. ہاں دیکھیے میں کرتی ہوں. ہاں اور اچھا ہے، ویری یہ گڈ. اور اچھا لگ رہا ہے نا. جی اوکے. جی. اب جو ہے وہ آپ کے سامنے لوگو ہے، اسٹیٹ لیول آن لائن زوم لیسنز. ہم آگے بڑھیں گے. تو آج ہمارا ٹیسٹ سبجیکٹ اردو، ٹاپک ر اور ڑ. آج کی تاریخ جیسے کہ سارے بچے جانتے ہیں، سب سے پہلے آپ لکھیں گے نام. تو میں اپنا نام لکھ دوں. اور پھر اسکول. تو اب میں اپنی اسکول کا نام جو ہے وہ لکھتی ہوں، آپ لوگ اپنی اسکول کا نام لکھیے.
اب ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ میں میرا اسکول، میرا اسکول جس اسکول میں ہوں، میرا اسکول ممبئی سبربن میں ہے، تو میں نے ممبئی سبربن سلیکٹ کیا۔ اور اب ہم بڑھے آگے، تو آگے بڑھنے کے بعد سوال نامہ جماعت اول، تمام سوالات لازمی ہیں، ہر سوال کے لیے 1 نمبر ہے۔ اب سوال جو پہلا ہے اسے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اسے سنیے اور صحیح جواب کو کلک کیجیے۔ 12واں، اس لفظ میں موجود حکاری حرف پہچانو، اور آپ کو اس کے لیے 2 متبادل دیے گئے ہیں۔ there are 2 options۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ مکمل کر لیجئے 2 سیکنڈ، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، اس تصویر میں کوئی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو اپنے ذہن میں سوچنا ہے کہ بھئی یہ تصویر میں جو کیا جا رہا ہے وہ فلاں کام ہے، اور سوال یہ ہے کہ تصویر دیکھ کر بتائیے کہ اس کا تعلق کون سی آواز سے ہے، یا نیچے دی گئی 2 آوازوں میں سے کون سی آواز اس لفظ میں موجود رہے گی۔ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اسے پہچانیے اور بتائیے کہ آپشن 1 صحیح ہے یا آپشن 2۔ تصویر کے نام میں کون سا حرف موجود ہے؟ اب یہ تصویر تو بہت بڑی سی تصویر ڈال دی ہے ٹیچر نے، دیکھو بھائی تصویر، اس کا نام بھی آپ کو پتا ہے، اور دیکھیے کہ اس نام میں ان دونوں میں سے کون سا حرف بیچ میں، آگے، پیچھے، پہلے، آخر میں، درمیان میں، کہیں نہ کہیں تو آئے۔ تو ان دونوں میں سے وہ کون سا حرف ہے جو اس تصویر کے نام میں موجود ہے؟ آسان سوال ہے، آسان ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ارے رے، تصویر تو بہت خوبصورت ہے نا؟ تصویر پہچانو اور نام بتاؤ۔ ارے واہ 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 واہ، کیا لذیذ تصویر ہے، خوبصورت نہیں کہنا چاہیے اس تصویر کو، تصویر جو ہے بڑی لذیذ نظر آ رہی ہے۔ بتاؤ بھائی اس کا نام کیا ہے؟ 2 آپشن آپ کو دیے ہیں، ایک ہے کڑھی اور ایک ہے کتاب۔ اب آپ بتائیں کہ کون سا صحیح ہے۔ اب ہمارا آخری سوال، اس تصویر کا نام بتائیے، یعنی تصویر کا نام بتائیے اور حکاری حرف پہچانیے۔ اب اس بات کی کوئی آپ پر مطلب کوئی ایسی بندش نہیں ہے کہ وہ اول آواز ہو یا آخر آواز ہو، اگر آواز کہیں بھی موجود ہے تو وہ اس تصویر کے نام میں نیچے دیے گئے دونوں آپشنز کی جو آواز ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، کہیں نہ کہیں موجود ہونی چاہیے۔ تو اگر موجود ہے تو اس پر آپ کلک کریں اپنا جواب، اور جب تمام جوابات پورے ہو جائے تو سبمٹ والا بٹن کلک کریں گے، اور سبمٹ والا بٹن کلک کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ اپنے جوابات کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اب امید ہے کہ سوال نامہ جو ہے وہ پورا ہو چکا، اور 5 میں سے 5 جوابات بھی آنے شروع ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، آج جو حکاری حروف ہم نے سیکھے، تو نہ صرف یہ کہ وہ نئے حروف سیکھے، بلکہ ہم نے سابقہ حروف اور آج تک سیکھے ہوئے تمام حروف کو لکھنا بھی سیکھا۔ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک بھی دے دیا، اور ہم نے ماشاءاللہ سوال نامہ بھی حل کر لیا۔ تو اب اگلے سبق میں ملیں گے اور اسی طریقے سے کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ چلیے، اللہ حافظ۔